وہ آپ کی صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے. جس طرح کے نیلے پیلے وہاں پر شربت مل رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں پر کسی اسٹال سے کوئی بریانی کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں آپ کی صحت کے لیے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا اس میں خیال بھی رکھنا ہوگا. بالکل, آپ بڑے اہم نکات آپ نے ریز کیے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ایسوسیٹ پروفیسر گیسٹرونٹرولوجسٹ ڈاکٹر عبداللہ بن خالد. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. سر, سب سے پہلے تو آپ یہ چیز کلیئر کر دیں کہ گرمیوں کے اندر انٹسٹائنل انفیکشنز, فوڈ پوائزننگ, پیٹ کے امراض کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت زیادہ بڑھتے ہیں, اور انفیکٹ سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول امریکہ میں CDC کے نام سے بہت مشہور ہے, اور ان کا ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال 42 ملین کیسز فوڈ پوائزننگ کے ہوتے ہیں, پریڈومیننٹلی سمرز میں یعنی ہیٹ میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کئی وجوہات ہیں جس میں پاکستان میں جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اپنی تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے, جو پیاس کو بجھانے کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر ٹھیلوں پہ فالسے کے شربت اور تربوز کے شربت اور فلانے شربت اور سکرین اور کیا اور گنے کے جوس, اگر آپ ان کو دیکھیں تو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی پور ہائیجینک کنڈیشنز میں یہ ہوتے ہیں. اور ان میں یعنی آپ یقین جانیں, ان میں ٹائیفائڈ کے جراثیم, اس میں کولیرا کے جراثیم, اس میں ہیپاٹائٹس A اور E کے جراثیم, ٹائیفائڈ کے بھی ہوتے ہیں, ٹائیفائڈ کے, اور آج کل وہ ٹائیفائڈ آیا ہے ہمارے ہاں, ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو کہ اکثر ڈرگ سے ریزسٹنٹ ہے, جس کو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کہا جاتا ہے. بہت ضروری ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم عوام کے لیے یہ بات کہیں کہ خاص طور پہ اپنے پینے کا بہت خیال رکھیں. جو پیاس بجھانے کے لیے جگہ جگہ سے جناب وہ لے لیتے ہیں شربت کے نام پہ چیزیں, مختلف پانی لے لیتے ہیں, اس کے لیے بہت احتیاط رکھیں. پانی بھی وہ ہو جو کہ اوتھینٹک ہو, ہر ایسا پانی جس کو کہ منرل واٹر کے نام سے بیچا جا رہا ہے. ایون کہ وہ جو برف رکھی ہوئی ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے کنٹینرز انہوں نے لیے ہوتے ہیں, برتن ہوتے ہیں, زنگ آلود ہوتے ہیں, مکھیاں اس پہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں, کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. تو لوگوں کو بڑا اس چیز پر خیال رکھنا. آپ دیکھیں وہ برف آتی کیسے ہے, وہ برف اتنے بڑے بڑے وہ ٹرکس کے اندر, بوروں کے اندر آتی ہے وہ لٹرلی, وہ کوئی ایسے سیکیور طریقے سے نہیں آتی. دوسری ایک اور بات ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, یہ برف والی بات بھی آپ ذرا بتائیے گا. ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اب عید قربان آنے والی ہے, کراچی کے اندر بہت بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں اور لوگوں میں بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے. اب جب لوگ منڈیوں میں جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں, پیاس بھی لگتی ہے, گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہم نے نوٹس کی ہے کہ جو پانی آپ کو مل رہا ہے وہ 50-60 روپے کی 2 بوتلیں آپ کو مل جاتی ہیں وہاں پر. اب لوگوں نے پیاس تو بجھانی ہے, وہ بوتلوں کو ریفل کر کے وہاں پر بیچا جا رہا ہے, ٹیپ واٹر سے ریفل کیا جا رہا ہے, انہی بوتلوں کو ایسے ہنگال کے اس کے اندر ٹیپ واٹر ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں. یہ کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیے جی, یہاں ٹیپ واٹر تو کیا کہا جائے, اکثر تو وہ جو ٹیپ واٹر ہے وہ سیوریج کی لائنز میں بھی کبھی کبھی ملاوٹ آ جاتی ہے. تو اب آپ سمجھ لیں کتنے تھوک کی تعداد میں بیکٹیریا اس کے اندر پرورش پاتے ہوں گے. تو اس لیے پانی ہمیشہ جب بھی باہر جائیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں, پانی اور ڈرنکیبل جتنے آئٹمز ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا جس طرح سے کھایا جاتا ہے, وہ جناب یعنی بریانیاں فروخت ہو رہی ہیں اور جناب پلاؤ فروخت ہو رہا ہے, اور ان ہائیجینک کنڈیشنز میں, یہ سارے کے سارے پلیٹ فارم ہے, یہ ریزروارز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ڈیزیز پھیلتی ہیں. اچھا, تو آپ تھوڑا سا گائیڈ یہ بھی کر دیں کہ اب احتیاط کیا کی جائے. یہ تو ہو گئی باہر سے نہ کھائیں, لیکن گھر میں بھی کھانا اگر خراب ہو رہا ہے تو پھر گھر میں کیا احتیاط کریں, عموماً اس سیزن میں کس طرح کے کھانے کھانے چاہیے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اس پہ ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے شوگری ڈرنکس کی, بیوریجز کی, کہ بھئی ذرا کوئی میٹھا گنے کا جوس پی لو, ذرا کوئی ٹھنڈا ہو لیکن میٹھا بھی ہو ساتھ. اس وجہ سے اس مٹھاس کی چکر میں ڈائبٹیز کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے یہاں, اوبیسٹی کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے, موٹاپا جو ہمارا آ رہا ہے, یہ اس کی مین وجہ یہ یعنی انفیکشنز اپنی جگہ, اور پھر ظاہر ہے جب روزانہ سافٹ ڈرنکس پیتے رہیں گے. اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ جو روزانہ ایک سافٹ ڈرنک پیتا ہے یا کوئی ایک بیوریج پیتا ہے, شربت یا اس قسم کی کوئی میٹھی چیز, اس کا ڈائبٹیز کا رسک نارمل لوگوں سے ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا, ہائیڈریٹ رہیں, تو نمک کا بھی استعمال کریں, تو تھوڑا ظاہر ہے آپ کو انرجی چاہیے تو آپ تھوڑا گلوکوز کا بھی استعمال کریں. ہاں, یہ کہا تو جاتا ہے, لیکن اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ پانی کم سے کم 12 سے 14 گلاس پانی صاف ستھرا ایک دن میں گرمیوں میں آدمی پی لے,
تو اس کو نہ شکر کی ضرورت ہے نہ گلوکوز کی ضرورت ہے کہ وہ بیچارہ اپنے ڈائبٹیز کا رسک کیوں لے. بٹ ڈاکٹر صاحب اب کچھ جو لوگ اب جس طرح 12 سے 14 گلاس نہیں پی سکتے یا 1.5 سے 2 سے 2.5 لیٹر نہیں پانی پی سکتے, کوئی ایسا ڈرنک آج ہمارے پروگرام کے توسل سے اپنے ویورز کو بتائیں جو مطلب بہت ایزی ٹو میک ہو, آپ گھر میں ہی بنا سکیں, آپ کے جسم کو تر و توانا رکھے, الیکٹرولائٹس آپ کے, نیوٹرینٹس آپ کے فل رکھے. سب سے اچھا یہ ہے جیسے ایک تو پانی, اور پانی میں آپ لیمن جوس ڈالیں, لیمن ڈال لیں وداؤٹ شوگر, وداؤٹ شوگر, بہت اچھی آپ کو لگے گا. اسی طرح تربوز وغیرہ, فالسے وغیرہ کا جوس بنانا ہے گھر پہ بنا لیجئے. یہ جو فروٹس ہیں وہ والے فروٹس جس میں واٹر کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے, بہت فائدہ مند ہے. اب اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ جو تربوز اور اسٹرابریز ہیں 92% واٹر ہوتا ہے ان میں, باقی جو وہ 8% ہے. It's better to eat them like whole food کھائیں کیونکہ اس میں فائبر بھی ہے تو آپ کی ڈائجیشن میں اور باڈی کی اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہیلپ کرے گا. سو اور اتنے زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تربوز ہیں تو کیوں نہ ظاہر اس موسم کی بالکل. لیکن اس میں جو خاص بات ہے دھیان رکھنے کی کہ فروٹس ان گرمی کے موسم میں گلتے بہت جلدی ہیں. فروٹ جہاں گلا اور جناب وہ انفیکشن ہو گیا تو یہ اس فروٹ کو انفیکشن بہت تیزی سے فروٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے, خاص طور پہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹماٹر ہو, کھیرا ہو, ان میں سے بہت جلدی وہ خراب ہو رہا ہے, ان میں سے پانی بھی تو فروٹس اپنی جگہ اس کا استعمال بہت ضروری ہے, لیکن یہ دیکھنا بہت یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ فروٹ بالکل تر و تازہ ہو. ہاں روشنی ڈالیے گا. اگر آپ کہہ رہے ہیں فروٹ گلا ہوا اگر آپ کھا لیں یا کچھ پرانا فروٹ کھا لیں تو وہ انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے. بہتر ہے کہ اس کو پھینک دیں کہ آپ گلا وہ فروٹ کھائیں. اچھا, جو ہم کیلے کھاتے ہیں اکثر وہ سائڈ سے تھوڑے سے گلے ہوئے ہوتے ہیں, یا ایپل ہے وہ تھوڑے سے ان کا کلر چینج ہوا, کیلے میں اس کا انسیڈنس کم ہے, تربوز اور ایپل میں زیادہ ہے. ایک چیز بتائیں, اب جیسے اکثر لوگ خود ہی سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں, انہوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوتی ہے کہ اسٹمک اپسیٹ ہو تو کیا کھا لیں, تو کس کنڈیشن میں اٹس اوکے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو ڈاکٹر کی ریکمینڈیڈ ٹیبلٹ پتہ ہے کھا لی, بٹ اگر سچویشن کتنی خراب ہو تو آپ کو ڈاکٹر. دیکھیں بات یہ ہے چھوٹے بچوں میں, جو چھوٹے بچے ہیں ان میں اگر ڈائریا وامٹنگ ہو جائے نا, کسی صورت سیلف میڈیکیشن نہ کریں. چھوٹے بچے ڈائریا اور لوز موشن سے مر بھی جاتے ہیں. بڑوں میں اگر یہ لوز موشنز ہو جائیں, وامٹنگ ہو جائیں تو ORS کی حد تک تو ٹھیک ہے, اور 2-3 دن تک آپ شارٹ اینٹی بائیوٹک لے لیجئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ فلیجل کے نام سے ٹیبلٹ ہے, وہ ہر بات پہ فلیجل, ہر بات پہ فلیجل. یاد رکھیے اس کے irreversible نرو ڈیمیج ہوتا ہے لانگ ٹرم یوز سے, اور ڈرپس بھی لگتی ہیں آج کل تو فلیجل, وہ ہر بات پہ فلیجل. تو یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اتنی لمبی اینٹی بائیوٹکس لینا, جب بھی پیٹ خراب ہو جناب فلیجل کھا لی, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبداللہ بن خالد ہمارے ساتھ تھے اور بڑی زبردست انفارمیشن شیئر